بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد وآل محمد پر۔ میں ہوں سید عماد حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں نقوی پوائنٹ آف ویو۔ ناظرین، پورا ایک سال رجیم چینج آپریشن کو گزر چکا ہے۔ وہ کردار بھی سامنے آ چکے ہیں جس نے اس رجیم چینج میں حصہ لیا تھا، اور ان کرداروں کا جو اس پاکستان پہ، جو پاکستان کی معیشت پہ، جو پاکستان کی عوام پہ کتنا گہرا اور کتنا برا اثر پڑا ہے، وہ سب کچھ عیاں ہے۔ وہ آپ کو عام پاکستانی یعنی کہ مجھ سے، وہ عام پاکستانی یعنی کہ آپ سے، آپ کی زندگیوں سے ہر ایک چیز ملاحظہ ہو سکتی ہے۔ ہر بندے کو پتہ ہے کہ وہ کتنا دلدل میں دھنس چکا ہے۔ آئی ایم ایف ہو یا اس کے علاوہ ڈفرینٹ قسم کے اور بینکس ہوں، ہم کتنے زیادہ قرض دار ہو چکے ہیں، اور اس وقت جو ہم مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، تو پہلے تو صرف غریب عوام یعنی کہ جو خطے غربت سے نیچے ہوتے تھے وہی ہمیشہ پستے تھے۔ اب لوور مڈل تو لوور مڈل، اپر مڈل کلاس بھی مانگنے پر مجبور ہو چکی ہے، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کچھ دنوں میں مزید اس کی جو یعنی کہ آئی ایم ایف کے یہ جو ابھی ان کے مذاکرات چل رہے ہیں اور مزید ایک لہر آنے والی ہے، تو خیر اس میں مزید پسیں گے۔ لیکن میں اب آپ کو کچھ کمپیریزنز بتاتا ہوں۔ وہ حکومت جس کے خلاف یہ یک زبان ہو کے، یک آواز ہو کے، یہ جو 13 جماعتی مکس اچار ہے، یہ جو ایک گلدستہ بنا ہوا ہے جس کو اسٹیبلشمنٹ نے جوڑا ہوا ہے، یعنی کہ ایک ایسی ایلفی نے جوڑا ہوا ہے جس کو اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے، کہ یہ بالکل جدا نہیں ہو پا رہے، جبکہ ان سب کے یعنی کہ ان لوگوں کے جو مینیفیسٹو ہیں، یا جو ان لوگوں کا مطلب اپنے حساب سے کسی کا نعرہ کیا ہے، کوئی کہتا ہے ووٹ کو عزت دو، کو کہتا ہے میرا روٹی کپڑا مکان ہے نعرہ، تو ان سب لوگوں کو یکجا کر دیا گیا ہے جو ایک دوسرے کے یعنی کہ گلے میں ہاتھ ڈال کر گلے کو پھاڑنا چاہتے تھے، چیرنا چاہتے تھے، اور وہ لاڑکانہ کی لاہور کی گلیوں میں جو ایک دوسرے کو گھسیٹنا چاہتے تھے، جس کو مسٹر 10% کہا جاتا تھا، اور جو کہتا تھا کہ نواز شریف سب سے بڑا چور ہے، یا ضیاء الحق کا بیٹا ہے، یا خود اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے، مطلب اس طرح کے نعرے بلند کرتے تھے، وہ آج کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ یہ آپ لوگوں کے لمحہ فکری ہے، آپ لوگوں تمام لوگوں کے لیے لمحہ فکری ہے کہ وہ لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں جو لوگ ایک دوسرے کے خلاف تھے۔ یہ وہی تھے جنہوں نے یوسف رضا گیلانی کو، یعنی کہ نواز شریف پچھلے دنوں کچھ ایک بات کر رہا تھا کہ مطلب میں نے اس کی جو پرانی تقریر سنی، اس نے کہا ہے ایک نہیں 10 وزیر اعظم بھی جانے پڑیں تو وہ جائیں گے، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کو مانا جائے گا۔ اسی طریقے سے اب جب ان پہ اپنے پہ بات آئی ہے تو وہ تمام لوگ آئین شکنی کر رہے ہیں، وہ سپریم کورٹ کے خلاف قرارداد پیش کر رہے ہیں، لیکن قرارداد بلشٹ کے طور پہ، یعنی کہ بس وہ ایسے پیش کر رہے ہیں، وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں اب اپنی بات پہ آتا ہوں جو کمپیریزن ہے، کمپیریزن کرنے کے لیے کہ جب عدم اعتماد پیش کی گئی تھی تو اس دن ڈالر کا جو ریٹ تھا وہ 178 سے 80 روپے تھا، 178 انٹر بینک میں تھا، جبکہ 180 روپے جو وہ باہر کی مارکیٹ میں اوپن ٹریڈ ہو رہا تھا۔ اس کے بعد آج کا جو ریٹ ہے، بالکل تازہ ریٹ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، 287 جو ہے وہ انٹر بینک کا ہے، جبکہ 300 روپے تک بھی مارکیٹ میں اویلیبلٹی نہیں ہے، اور اتنی سختیاں ہیں، اگر آپ جا کے گئے ہیں $500 بھی آپ نے لینے ہیں تو آپ کے لیے وہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس کے بعد بات آتی ہے پیٹرول کی۔ میں کوشش کروں گا کہ میں جلد سے جلد اپنے پوائنٹس کو کلیئر کرتا جاؤں تاکہ ویڈیو بھی آپ جو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے لمبی نہ ہو، لیکن ایک کمپیریزن کمپیکٹ قسم کا آ جائے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے گی جو ظالم اور فاشسٹ حکومت ہے نا، جس کے لیے اس کو نپ لو، اس کو پکڑ لو، اس کو دب دو، اس طرح کی یہ جو حرکات کر رہے ہیں نا، اس طرح آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بیسیکلی یہ کچھ جمہوری حکومت نہیں ہے، یہ ڈکٹیٹرشپ میں بھی ایسا نہیں ہوتا ہے۔ مطلب مشرف کا دور ہم نے دیکھا ہے، بالکل ہم ہر چیز کو سمجھتے تھے، جانتے تھے، بوجھتے تھے، لیکن اس دور میں بھی اتنا ظلم نہیں ہوا جتنا ظلم اس دور میں، اس فاشسٹ گورنمنٹ کے دور میں ہو رہا ہے۔ بہرحال پیٹرول کی بات کرتا ہوں۔ پیٹرول دیکھیں، آپ کی ضرورت ہے، میری ضرورت ہے۔ رکشے پہ، ایک عام سے رکشے پہ غریب طبقے والا ہی سفر کرتا ہے، موٹر سائیکل پہ غریب طبقے والا بندہ ہی سفر کرتا ہے۔ پیٹرول کی اس ٹائم قیمت تھی 149 روپے، اور آج کل اس کی قیمت ہے 277 روپے۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں کہ پیٹرول جس ٹائم عمران خان 149 روپے دے رہا تھا، تب جو یعنی کہ وہ جو اس کی فی بیرل کی قیمت تھی نا، وہ 125 سے $30 تھی، جبکہ آج بھی یعنی کہ اب بڑھ کے اس ٹائم 80 ہے ابھی، اور جو اس سے پہلے یہ دے رہے تھے $65 فی بیرل یہ لیتے رہے ہیں۔ لیکن میرے خیال میں سمجھ میرے خیال میں ہم پاکستانیوں کو بھی نہیں آتی کہ پھر سے انہی کو ووٹ دیتے ہیں، انہی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ قوم اتنی بیدار ہو چکی ہے، کیونکہ آٹا بھی یہ فری دے رہے ہیں۔ ویسے یہ کیا فری دے رہے ہیں؟ آٹا ہمارے اپنے ٹیکس کے پیسوں سے ہی جا رہا ہے۔ یہ جو ہم پہ بے تحاشا بجلی کے بلز، ہم پہ بے تحاشا یہ جو ٹیکس، پراپرٹی ٹیکس، پتہ نہیں کس کس چیز کے، کس کس نام کے یہ ٹیکسز وصول کرتے ہیں، بلکہ ایک دفعہ نہیں، یہ 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ بعضوں کا ٹیکس وصول کرتے ہیں، اور اس کے بدلے میں ہمیں وہ دل مل رہا ہے۔ لیکن بہرحال
بہرحال اس کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. آٹا ملنا فری غلط نہیں ہے, لیکن اس کی کوئی ایسی پالیسی ہوتی ایک اچھے طریقے سے ایک ڈگنیٹی کے ساتھ, یعنی کہ انسان کی انا بھی قائم رہتی اور یہ اس طریقے سے دیتے. خیر بات کرتے ہیں ابھی دوبارہ. اب اس کے بعد میرا خیر ٹاپک بھی یعنی کہ پیٹرول کے بعد یہی تھا کہ آٹے کی 20 کلو بوری جو تھی وہ 1100 روپے کی تھی. 55 روپے کلو آٹا ملتا تھا. اور جو میڈیا کے لوگ ہوتے تھے نا, وہ جا کے نا ٹھونس دیتے تھے لوگو والا نا مائک, یعنی کہ کبھی کون سے نیوز چینل کا, کبھی کون سا, یہ مہنگائی ہے. یقینی مہنگائی تھی یار, ہمیں اس ٹائم بھی مہنگائی لگتی تھی, لیکن اس ٹائم عمران خان روزانہ کی بنیاد پہ, آپ آج اٹھا لیں اس کے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پہ آ کے اپنی قوم سے خطاب کرتا تھا. مجھے پتہ ہے, میں جانتا ہوں مطلب بہت زیادہ مہنگائی ہو رہی ہے, میرا جو ایک طبقہ ہے وہ سفر کر رہا ہے, اس کے لیے اس نے بہت سے احساس راشن پروگرامز دیے تھے. لیکن یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اویئر تھا اور وہ روزانہ کی بنیاد پہ. ابھی یہ جو ہمارا یہ جوکر وزیر اعظم ہے, جوکر, اس نے کب کیا خطاب؟ اسے بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا. جب بھی بات کرتا ہے بات نہیں کرتا, بکواس کرتا ہے. خود آپ لوگ سمجھتے ہیں ان کی اوقات ہی نہیں ہے, ان کی بات کرنے والی بات ہی نہیں ہے. بہرحال خیر چھوڑتے ہیں. اور اب آٹے کی بوری آپ کو اس ٹائم خود پتہ ہے کہ 200 روپے کلو تک مل رہی ہے. ابھی جو میرا چوتھا پوائنٹ ہے اس پہ میں آتا ہوں کہ سیمنٹ جو تھی وہ 750 روپے کی بوری عمران خان کے عدم اعتماد کے بعد تک تھی. پہلے خود میرا جو یعنی کہ ریل اسٹیٹ کی انڈسٹری سے ہی وابستہ ہوں, 630 روپے کی سیمنٹ کی بوری تھی, اور اب اس وقت کا جو ریٹ ہے 1200 روپے. انہوں نے ہر طبقے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. ہر جو یعنی کہ فیلڈ آف لائف تھی نا, اس میں انہوں نے اس طریقے کے مسائل پیدا کیے ہیں, اتنی یعنی کہ عجیب قسم کے بہرحال انہوں نے ماحول بنا دیا. میرا جو نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ بجلی 12 روپے یونٹ تھی, 8 روپے یونٹ بھی تھی, 12 روپے یونٹ بھی تھی, اور شاید لیٹر آن وہ جا کے جب آپ بہت ایکسٹرا یوز کرتے ہیں تو اس کے بعد شاید 16 روپے تھی. لیکن اب بجلی کا یونٹ 26 روپے فی یونٹ ہے. کوکنگ آئل کی بات کرتے ہیں. خان کے دور میں کوکنگ آئل مہنگا ہوا تھا, بالکل ہوا تھا. اس کی جو سب سے نیچے والا کوکنگ آئل تھا, مطلب لو کیٹیگری والا, وہ اللہ جانتا ہے کیسا ہوتا ہے, وہ 350 سے لے کے 430 تک ملتا تھا. لیکن اب وہی کوکنگ آئل جو ہے وہ اس کی جو لو کیٹیگری ہے وہ 580 سے لے کر وہ 650 روپے تک مل رہا ہے. میں اگر ڈالڈا کی بات کروں, تلوں کی بات کروں, تو وہ 680 روپے کے مل رہے ہیں. چاول کی بات کر رہے ہیں, اگر آپ ایک اچھا چاول خریدتے تھے تو 160 روپے سے 200 روپے کلو تک ملتا تھا, لیکن اب وہی چاول 380 سے 420 روپے کلو مل رہا ہے. بات کرتے ہیں گروتھ ریٹ کی, جو سب سے امپورٹنٹ ہے. گروتھ ریٹ پاکستان کا یعنی کہ بہت بڑا ایشو, یعنی کہ ایک یہ جو پینڈیمک آیا تھا, یہ کرونا, اس کے باوجود جو گروتھ ریٹ تھا وہ 6 تک جا رہا تھا. یعنی کہ ہماری جو اکانومی تھی اس کی گروتھ 6 پوائنٹس تک تھی. لیکن اب یہ جو بالکل ریسنٹ 2 بیرل آئے ہیں, میں دوسرے کو کوٹ کر لیتا ہوں, لیکن بیرل 2 آئے ہیں, ایک میں 0.4 ہماری گروتھ بتائی گئی ہے اور ایک میں 0.6. اگر 0.6 بھی بتائی گئی ہے تو یار دیکھو 6 کہاں اور 0.6 کہاں. بہرحال آپ لوگ, کیونکہ یہ جو ابھی کی حکومت ہے یہ تو ہے ہی جوکروں کی, جاہلوں کی حکومت ہے. خیر جو ان لوگوں کو آپریٹ کر رہے ہیں, یقینی طور پہ ان لوگوں کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ صرف اور صرف ہماری پاکستانی عوام کے ساتھ ظلم کر رہے تھے اور کچھ بھی نہیں تھا. اس کے بعد بتاتا ہوں کہ شرح سود میں اس وقت 12% تھی, اور خان کے دور میں اس کو کم بھی کیا گیا تھا, 9% تک لے کے آیا گیا تھا. لوگ اپنے پیسے بینک سے نکلوا رہے تھے اور بینک سے نکلوا کر کاروبار میں لگوا رہے تھے. جب بھی شرح سود دیکھیں, اس چیز کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ شرح سود جو ہے اس کے کم یا زیادہ ہونے سے ایک کامن مین کو کیا فرق پڑتا ہے. ایک کامن مین کو بڑا فرق پڑتا ہے. یعنی کہ شرح سود اگر کم ہوگی تو یقینی طور پہ آپ کے ملک میں بزنس بڑھے گا. اگر شرح سود زیادہ ہوگی تو وہی بزنس مین یا کوئی عام یعنی کہ کامن مین بھی اپنے پیسے کسی بزنس میں انویسٹ کرنے کی بجائے وہ بینکس میں انویسٹمنٹ کرے گا. وقتی طور پہ یعنی کہ لگے گا تو یہ کہ بینکس میں پیسہ چلا جائے گا, اسٹیٹ بینک میں کے ریزروز میں اضافہ ہو جائے گا, لیکن حقیقی طور پہ وہ پاکستان کے خلاف ہے, کیونکہ پاکستانی روپے کی اماؤنٹ جو ہے وہ ڈیویلیو ہو رہی ہے. مطلب تو بہرحال آج کا جو شرح سود چل رہی ہے وہ 22% چل رہی ہے. اچھا, زر مبادلہ کے جو ذخائر تھے, یہ بالکل عمران خان کی حکومت کلیم کرتی ہے, اور وہ صرف کلیم نہیں کرتی, وہ کہتی ہے, وہ بہت سے ثبوت دیتی ہے. اس حوالے سے بہت سارے اس کے وزراء ہیں, اس میں بھی 2 روایات ہیں. میں بہرحال آپ کو بتاتا ہوں کہ زر مبادلہ کے جو ذخائر تھے وہ $22 ارب تھے.
ٹھیک ہے. اور بالکل اگر میں آج کی بات کروں تو $4.5 ارب پہ ہم لوگ اس ٹائم سٹینڈ کر رہے ہیں. تو $22 ارب اور $4 ارب یا $4.5 ارب اس میں آپ کو ڈفرینس دیکھ سکتے ہیں. ایل پی جی کی جو پرائس تھی اس ٹائم $180 تھی. ہر گھر میں استعمال ہوتی ہے ایل پی جی, مطلب جہاں لکڑی استعمال نہیں ہو سکتی, جہاں لکڑی مہنگی ملتی ہے, جہاں لکڑی ایزی اویلیبل نہیں ہے, لوگ ایل پی جی استعمال کرتے ہیں. وہاں $160 سے $180 تھی اور اب وہی اس کا ریٹ $300 ہے. پچھلے دنوں کچھ کم ہوا ہے لیکن میرے خیال میں ابھی بھی $300 ہے. ماہانہ جو ایکسپورٹس تھیں وہ $3 ارب سے اب تقریباً $1.5 سے $2.25 ارب پہ آئی ہوئی ہیں. اور ایکسپورٹس ہماری یعنی کہ انتہائی امپورٹنٹ ہے کہ اس کے بدلے میں جب آپ چیز وہاں بھیجتے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ کے پاس ڈالرز آتے ہیں, اور یہ آپ کے لیے انتہائی, آپ کے لیے یعنی کہ ایک آکسیجن کا کام کرتے ہیں. اس کے بعد ہے ترسیلات زر, یعنی کہ یہ جو ریمیٹنسز آتی ہیں بیرون ملک سے, جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہوتے ہیں وہ بھیجتے ہیں. اس کا جو وہ بھی $3 ارب تھی یا اس سے کبھی ایکسیڈ کر جاتی تھی, اور ریکارڈ ریمیٹنسز تھیں, یعنی کہ اپنی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ تھی کرونا کے باوجود. یعنی کہ لوگوں کا عمران خان پہ اعتماد تھا, اور اب وہ پھر وہی بات ہے کہ $1.5 سے $2.25 ارب رہ رہی ہیں. تو ہر ایک چیز میں ایک اچھا بھلا کٹ لگ رہا ہے. گیس میں جو اضافہ کیا ہے انہوں نے 300% مہنگی کیا ہے, اس سے پہلے بہت یعنی کہ بہت مناسب ریٹ تھے, یا آپ کہہ سکتے ہیں اس ٹائم بھی ہمیں مہنگائی محسوس ہوتی تھی, اور مہنگائی تھی بھی صحیح لیکن وہ کرونا کی وجہ سے تھی. اور بہرحال ابھی جو ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. اچھا, مختلف سبزیاں جو ہیں وہ $70 کلو سے لے کے $170 کلو تک اس میں اضافہ ہوا ہے. بہت ساری چیزیں ہم دیہی علاقوں کے ہیں, وہاں ہمیں سبزی $30 $40 $50 تک کلو بھی ملتی تھی. آپ شہروں کی بات کریں تو $70. اب وہی والی چیز جو ہے وہ دیہاتوں میں $170 سے اور یہاں $250 تک. اور مختلف فروٹس ہیں ان میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے, مطلب آپ ایسے سمجھ لیں کہ 2 سے 3 گنا اضافہ ہوا ہے. دودھ کی بات کریں تو $100 کلو تھا بالکل خان کے دور میں. جو دودھ تھا, جو کھلا دودھ خالص دودھ ملتا ہے وہ $100 $110 کچھ جگہوں پہ تھا, لیکن اب اسی کا ریٹ $180, اور اب تو رمضان ہے ماشاءاللہ سے تو $200 بھی کچھ جگہوں پہ ملتا ہے. چائے کی پتی $900 کلو تھی, اور اب وہی چائے کی پتی $1700 سے $2000 کے اپنی کوالٹی کے حساب سے مل رہی ہے. گاڑیوں کی فروخت میں 80% کمی ہوئی ہے. میں یہاں آپ لوگوں کو تھوڑا سا روکوں گا, بلکہ ایک چیز باور کراؤں گا کہ خان کے دور میں ڈیفرنٹ ممالک نے یا ڈیفرنٹ کمپنیز نے, یعنی کہ جو کمپنیز تھی جیسے کیا تھی, جیسے یہاں اپنے پروڈکشن ہاؤسز بنائے اور یہاں اچھی خاصی پروڈکشن کی. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ گاڑیوں کا اون پے کرنا پڑتا تھا, یعنی کہ 6 مہینے 9 مہینے آپ کو آپ کی یعنی کہ آپ پے بھی کر چکے ہوتے تھے, لیکن اس پہ کسی بھی یعنی کہ آپ کو اون پے کرنا پڑتا تھا, آپ کی باری نہیں آتی تھی. لیکن اب کیا ہے, میں نے یہ سنا ہے کہ ہونڈا سیوک نے ایک رپورٹ اپنی شائع کی ہے, میں کوشش کروں گا اگر میرا ایڈیٹر دکھا سکا تو مارچ کے اندر ہونڈا سیوک جو ہے وہ ایک بھی سیل نہیں ہوئی, اور یہ ہونڈا نے اپنی رپورٹ شائع کی ہے. اس کے بعد بات کر لیتے ہیں چینی $84 سے $135 پہ گئی, گڑ $100 سے $150 پہ. انڈسٹریاں جہاں مزدور نہیں ملتے تھے, ٹیکسٹائل کی انڈسٹری کرونا میں آپ کو پتہ ہے پاکستان میں پوری دنیا میں بند ہو گئی تھی, صرف پاکستان میں چل رہی تھی, اور پاکستان میں اگلے 15 سال تک کے آرڈرز مل چکے تھے. لیکن اس ظالم اور فاشسٹ حکومت جس نے سوائے اپنے کیسز ختم کرنے کے اور کچھ نہیں کیا, تو اس نے انڈسٹریاں بھی بند کرا دی. جہاں مزدور نہیں ملا کرتے تھے وہاں 20 سے 25 لاکھ مزدور اب بالکل فری ہو گئے ہیں, جس کی وجہ سے میں آپ کو پاکستان میں کرائم ریٹ بڑھ چکا ہے. چوری ڈکیتی یہ وارداتیں, سنیچنگ کی وارداتیں بے شمار بڑھ چکی ہے. یہ ڈیفینیٹ سی بات ہے, جب پیسے نہیں ہوں گے, جب آپ کا بچہ بھوک سے بلک رہا ہوگا اور آپ کو مزدوری کرنے کے لیے نہیں مل رہی ہوگی, جب آپ 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ اس طریقے سے گزارو گے تو اس کے بعد یقینی طور پہ آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے. اور اللہ نہ کرے یہ کوئی اچھا آپشن نہیں ہے, اللہ کرے کہ میری قوم کو اللہ ہدایت دے اور میری قوم کو اللہ اتنا پیسہ دے کہ اسے اس طرح کی چیزوں کی ضرورت نہ پڑے. کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میں اپنے بچوں کے پیٹ کے اندر حرام کی کمائی ڈالوں. بات کرتے ہیں اب اگلے نیکسٹ پوائنٹ کی کہ دالیں جو تھیں وہ $180 کلو سے اب $400 کلو تک پہنچ گئی ہیں. گاڑیاں 80% مہنگی ہوئی ہیں, مطلب وہ بند تو ہو گئی ہیں لیکن اب مہنگی بھی ہو گئی ہیں. انڈے جو تھے وہ $180 درجن تھے, اور اپنے پیک ٹائم میں وہ شاید اس سے بھی زیادہ تھے, لیکن اب وہ $300 درجن کے قریب ہیں. خارجہ پالیسی جو تھی یعنی کہ دوست ممالک کے ساتھ, وہ سب پیچھے ہٹ گئے ہیں. پچھلے دنوں IMF نے کہا ہے کہ اگر آپ کے دوست ممالک کچھ کمٹمنٹ کرتے ہیں تو پہلے آپ ان سے لکھواؤ. نہ چین نے لکھ کے دیا, نہ سعودی عرب نے لکھ کے دیا, نہ ترکی نے لکھ کے دیا, نہ ایران نے لکھ کے دیا. آپ کا دوست ہے کون؟ آپ کا دوست تو کوئی ہے بھی نہیں. تو لہٰذا ہماری جو خارجہ پالیسی ہے وہ بالکل فارن پالیسی وہ ٹھپ ہو کے رہ گئی ہے. اب اس میں کون سے عوامل کار فرما ہیں وہ
عوام بہتر سمجھتی ہے، اب عوام کو اویئر نہیں کرنا پڑتا، عوام ہر چیز کو سمجھتی ہے، کیونکہ وہ دور ختم ہو گیا 70s والا یا 90s والا. اب روٹی کو چوچی کوئی نہیں بولتا، اور اب زیادہ بہتر طریقے سے آپ لوگ سمجھتے ہیں. بیف کا گوشت تھا 500 روپے کلو تھا، اب 800 روپے کلو ہو گیا. زندہ مرغی 300 روپے کلو ہوا کرتی تھی، 250 روپے بھی ہوتی تھی. اس ٹائم پہ گوشت تقریباً 400، 450، 450 تک ملا کرتا تھا. اب وہی والی جو مرغی کا گوشت ہے وہ 600 روپے سے 900 روپے تک چلا جاتا ہے. کپڑوں کی انڈسٹری کیونکہ بند ہوئی ہے 60% مہنگے ہو گئے ہیں، جو تھوڑی بہت چل رہی ہے ڈیفینیٹ سی بات ہے. اور شوز 120% مہنگے ہوئے ہیں. مختلف جوسز 140 روپے لیٹر سے 300 روپے لیٹر تک چلے گئے ہیں. اور اسٹیشنری جو ہے وہ 80% مہنگی ہوئی ہے، بہت فرق پڑا ہے. خشک دودھ 1000 روپے کلو سے 1800 روپے کلو تک چلا گیا، جو بچوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. مختلف ڈرائی فروٹ جو ہیں وہ اوسطاً 600 روپے تھے، اب 2000 روپے کلو پہ ہیں. مختلف جو شیمپوز تھے وہ 300 روپے سے 800 روپے پہ پہنچے گی. میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں، وہ اشیاء بتا رہا ہوں جو روزمرہ لوگوں کے استعمال کی ہیں. کوئی ایک آدھی چیز ایسی ہوگی جو آپ استعمال نہیں کرتے ہوں گے، لیکن وہ باقی لوگ وہ کرتے ہوں گے. میڈیسن جو ہے وہ 70%، 50 سے 70% اس میں اضافہ ہوا ہے. اور ملک پہ جو قرضہ ہے وہ 42 ٹریلین سے 54 ٹریلین ہو چکا ہوا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ اس کے بعد میں اپنا پروگرام اختتام پذیر کروں گا کہ چوروں کے تمام کیسز معاف ہو گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ آئے تھے ان پہ 16 ارب کی منی لانڈرنگ کا کیس تھا FIA کا، اور وہ ایسا کیس تھا کہ بالکل اب سائن ہونے تھے اور اس پہ فرد جرم عائد ہونی تھی، کیونکہ یہ اپنی رسیدیں جمع نہیں کرا سکا تھا جوکر، یعنی کہ جو ہمارا یعنی کہ چور اعظم ہے اس ٹائم کا. تو اس کے علاوہ اس کے بیٹے پہ تھا، تو بیٹے کو بھی وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا تھا. خیر وہ کم ٹائم کے لیے بنا تھا، کیونکہ اس ٹائم قوم نے جب پہلے کسی کو نکالا جاتا تھا نا تو قوم خوشیاں مناتی تھی، مٹھائیاں تقسیم کرتی تھی. اس دفعہ قوم نے پرامپٹ کیا، اور ایسا پرامپٹ کیا ہے کہ جو ان کے رسیاں یا جو ان کے ہینڈلرز تھے یا جو ان کی باغیں کھینچ رہے تھے یا انہیں ہلا رہے تھے، ان کو پتہ چلا ہے کہ اس دفعہ قوم سے پالا پڑا ہے. پہلے وہ قوم کی آنکھوں میں کسی بھی قسم کی دھول جھونک دیتے تھے، لیکن اس بار انہیں بہت اچھے طریقے سے باور کرا دیا گیا ہے کہ اب یہ ہجوم نہیں ہے، اس کو عمران خان کی امبریلا نے ایک قوم بنا دیا ہے. اب اسی عمران خان کی وجہ سے شیعہ، سنی، دیوبندی، اہل حدیث یا اس کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں، یعنی کہ اس میں سکھ بھی کھڑا ہوتا ہے، اس میں ہندو بھی کھڑا ہوتا ہے، اس میں عیسائی بھی، وہ سب ایک پاکستانی سوچ کے دیکھتے ہیں. لسانیت ختم ہو چکی ہے، زبان کی بنیاد پہ جو مسائل تھے وہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے. وہیں پختون کھڑا ہے، وہیں ایک بلوچی کھڑا ہے، وہیں ایک پنجابی کھڑا ہے، اور سب کے سب ایک دوسرے کو بھائی بول رہے ہیں. اب وہی آپ اگر حقیقی طور پہ، عملی طور پہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو زمان پارک جا کے دیکھیں، جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ اکٹھے افطاری بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تراویح بھی ادا کرتے ہیں، اور سب کے سب ایک یک زباں ہو کر پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی بلند کرتے ہیں. یہ آپ یعنی کہ حکومت کے منہ پر ایک ایسا زوردار تماچا ہے کہ آپ لوگوں کو شاید یہ پوری زندگی بھی سمجھ نہیں آئے گا. یہ جو آپ جتنی حکومت کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں، اس کے بعد نہ آپ حکومت میں ہوں گے اور نہ آپ کہیں اور نظر آئیں گے. جو بھاگنے میں کامیاب ہو گئے وہ بھاگ جائیں گے. باقیوں کو عمران خان انشاءاللہ تعالی قانون کے اعتبار سے ہر یعنی کہ آئین اور قانون کی پاسداری کرتے ہوئے آپ کو انشاءاللہ تعالی لٹکائے گا، اور اس کو لٹکانا چاہیے. آپ قوم کے مجرم ہیں، آپ کی وجہ سے ایک چلتی ہوئی حکومت یعنی کہ پچھلی 9 اپریل کو رات کو 12 کے بعد جب عدالتیں بھی چلی گئی تھی، اور آج یعنی کہ 10 آپ کی وہ اینیورسری کا پہلا دن ہے، اور آج آپ نے بڑے اچھے طریقے سے 73 کے آئین کا کر کے آج اس کو سیلیبریٹ تو کر لیا ہے. لیکن آپ کو میں بتاتا ہوں یہ سیلیبریشن آپ کی زیادہ دیر تک چلنے والی نہیں ہے. نہ آپ آئین کی بالادستی چاہتے ہیں اور نہ ہی آپ قانون کی بالادستی چاہتے ہیں. آپ صرف اور صرف اپنا قانون اور اپنا آئین چاہتے ہیں جہاں آپ کو فائدہ ہو. اگر اتنی ہمت ہے تو آؤ لگاؤ میدان. گھوڑا بھی حاضر ہے اور میدان بھی حاضر ہے. تمہیں لگ سمجھ جائے گی، تمہیں لگ سر جائے گی. 14 مئی کو آؤ، انتخابات میں آؤ، تمہارے منہ پہ تماچے پڑیں گے، تماچے اس قوم کی طرف سے. شکریہ، جزاکم اللہ.